طلہ محمود کو مذہبی امور کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ ظفر اقبال ایڈیشنل سیشن جج کو لاہور پوسٹ کر دیا گیا۔ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ آج کل جو ملک میں بحث چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی میں بھی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، پنجاب میں بھی تحلیل ہوئی ہے، تو جو حکومت ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ وہاں پر کوئی نام نہیں لیتا ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے، جبکہ سپریم کورٹ صرف اس بات پر زور دے رہی ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہونے چاہیے۔ اور یہ بھی حکومت جانتی ہے کہ عمران خان اس ٹائم پاپولر لیڈر ہیں، اس لیے وہ انتخابات سے کنی کترا رہی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان ہے ملک میں اور عوام بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، عوام خوش نہیں ہے ہماری حکومت سے، اس لیے وہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں ٹائم مل جائے۔ اب اس میں کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے حکومت فراہم کرے، اور یہ بھی کہا تھا کہ 11 تاریخ کو ہمیں الیکشن کمیشن آ کر بتائے سپریم کورٹ میں کہ اس کو رقم مل گئی ہے یا نہیں مل گئی۔ تو 11 اپریل کو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ مجھے رقم نہیں ملی۔ اس پر چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال اس نے حکم دیا اسٹیٹ بینک کو کہ آپ 21 ارب روپے ٹرانسفر کریں الیکشن کمیشن کو۔ اسٹیٹ بینک خود مختار ادارہ ہے تو وہ تو رقم نہیں دے سکتا جب تک کہ وزیر خزانہ اس کو نہ کہے۔ تو اب اس نے بھی رقم نہیں دی ہے، جس پر دونوں طرف سے حکومت بھی اس بات پر ہے کہ ہم رقم نہیں دیں گے، اور رقم نہیں دیں گے تو الیکشن نہیں ہوں گے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی اس بات پر غصے میں ہے کہ یہ رقم نہیں دے رہے اور میری بات نہیں مان رہے۔ اب آج بھی کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور چیف جسٹس نے اس سے پہلے کیا ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور ایک اور آرمی آفیسر یہ چیف جسٹس کے چیمبر میں گئے، اور چیمبر میں جا کر انہوں نے بریفنگ دی ہے۔ اور بریفنگ کیا دی ہے؟ بریفنگ یہ دی ہے کہ ہم آرمی کی جو ہے آپ کو مین پاور نہیں دے سکتے، اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ اس وقت ملک میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے ہر سو، اور ہم اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے آپ کو فوج نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اب مسئلہ فوج کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی کہا ہے کہ ہم پولیس بھی نہیں دے سکتے، اور اگر دیں گے بھی تو 70-75 ہزار، تو 70-75 ہزار سے تو کام نہیں چلے گا۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ الیکشن کسی طریقے سے اکتوبر تک چلے جائیں۔ اور کیوں چلے جائیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ستمبر میں صدر پاکستان جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کی مدت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے، پھر قاضی فیض عیسیٰ آ جائیں گے۔ تو قاضی فیض عیسیٰ کم از کم عمر عطا بندیال کی طرح یک طرفہ کارروائی نہیں کرتے ہیں، وہ حقائق پر مبنی کام کرتے ہیں، اور وہ جو بھی دیکھیں گے کہ جس کے پلے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جس کے پلے سچ ہوگا وہ اس کے ساتھ اس کا ساتھ دیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوتے نظر تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چیف جسٹس نے آج تمام پارٹیوں کو عدالت میں بلایا ہے، ان کے وکلاء کو بھی بلایا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ یہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں ظفر اقبال صاحب، تو عمران خان کا ان کے پاس کیس ہے توشہ خانہ کا۔ توشہ خانہ کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہ کچھ تحائف تھے جو کہ عمران خان نے بیچ دیے تھے۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ میرے تھے تو میں نے بیچ دیے۔ تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز بھی
توشہ خانے میں آتی ہے تو وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی ہے، اور جو گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی ہے اس کو آپ خرید سکتے ہیں، اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، وہ ویلیو آپ دے کے اور اس کے بعد اس کو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں۔ تو عمران خان نے اب دیکھیں یا تو ان کو علم نہیں تھا یا جو بھی تھا، انہوں نے وہ تحائف بیچ دیے، بیچنے کے بعد انہوں نے وہ رقم خزانے کو ادا کی ہے۔ لیکن جو غلطی ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ رقم ایک تو پہلے دینی چاہیے تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ بیچنے نہیں چاہیے تھے، وہ اپنے پاس رکھنے چاہیے تھے، جس پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان نے ایکشن لیا اور ان کی جو سیٹ NA-95 اس سے انہوں کو نااہل کر دیا۔ نااہلی کے بعد انہوں نے یہ کیس ہائی کورٹ کو بھیج دیا، اور ہائی کورٹ اسلام آباد کو، اور یہ کہا کہ آپ اب اس کیس کو ڈیل کریں، اور میں نے تو ان کی سیٹ ختم کی ہے، آپ ان کو نااہل کریں، کیونکہ وہ 62 63 جو کہ آئین کی شک ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ صادق اور امین، تو وہ اب صادق اور امین نہیں رہے ہیں، تو آپ ان کی صادق اور امین جو ہے اس سے ان کو نااہل کریں اور ان کی سیاست سے بے دخلی کریں۔ اب ایک بینچ تشکیل دیا گیا، اور وہ تھا ظفر اقبال ایڈیشنل سیشن جج پہ۔ ایڈیشنل سیشن جج کو ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ اس کیس کی سماعت کریں، تو وہ کچھ سخت طبیعت کے تھے، تو انہوں نے عمران خان کو بلایا کہ آئیں جی آپ پر فرد جرم عائد کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وکیل ان کے پیش ہوئے، اور وکیلوں نے کہا کہ جی عمران صاحب کو چونکہ تھریٹ ہیں سیکورٹی کے، تو وہ تو عدالت میں نہیں آ سکتے۔ تو ظفر اقبال صاحب نے کہا، جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر وہ نہیں آ سکتے ہیں تو ان کو تو آنا پڑے گا، ہم نے ان پہ فرد جرم عائد کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اگلی تاریخ کو وہ آ جائیں گے۔ اب اگلی تاریخ کو کیا ہوا؟ اگلی تاریخ کو یہ ہوا کہ عمران صاحب پھر نہیں آئے۔ جب وہ دوبارہ نہیں آئے تو ظفر اقبال ایڈیشنل سیشن جج نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، اور جب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو ان کے وکلاء نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو قابل ضمانت وارنٹ کریں، اور ہم اگلی تاریخ پر عمران خان صاحب کو پیش کر دیں گے۔ اب اگلی تاریخ پر کیا ہوا کہ عمران خان صاحب جب آئے تو پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کے ساتھ جتھا تھا، اور ایک بہت بڑا جتھا تھا جس کی تعداد 5 سے 10 ہزار افراد پر مشتمل تھی۔ دوسری بات ان کے وکلاء نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ F8 کچہری اسلام آباد میں، چونکہ ان کا دفتر ہے ظفر اقبال صاحب کا ایڈیشنل سیشن جج کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں نہیں، آپ جوڈیشنل کمپلیکس میں اس کا ٹرائل کریں۔ اب ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک شخص کا دفتر ہے مثال کے طور پر لاہور میں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کی سماعت آپ کراچی میں کریں، تو ظفر اقبال صاحب کو اس پہ بھی غصہ آیا کہ دیکھیں میرا دفتر ہے تو میرے دفتر میں ان کو پیش ہونا ہے نا، بجائے اس کے کہ وہ مجھے ان کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشنل کمپلیکس میں اس کیس کی سماعت کریں۔ تو جوڈیشنل کمپلیکس میں پھر ان کو اوپر سے آرڈر آ گیا، جو بھی ہوا خیر وہ جوڈیشنل کمپلیکس چلے گئے۔ تو عمران خان جب جتھے کے ساتھ وہاں پہنچے تو اب یہ تھا کہ گیٹ کو کھول کے ان کی گاڑی کو صرف اندر آنے کی اجازت تھی تاکہ وہ اپنی پیشی بھگتتے اور ان پہ فرد جرم عائد ہوتی۔ اب فرد جرم میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو پھر کیس کا فیصلہ دنوں میں ہو جاتا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں ہو جاتا ہے۔ تو پی ٹی آئی یہ چاہ رہی تھی، اس کے وکلاء یہ چاہ رہے تھے، یا عمران خان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ فرد جرم عائد نہ ہو، کیونکہ اگر فرد جرم عائد ہو گئی تو پھر یہ تو دنوں کی بات ہے، اور دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، وہاں سے مجھے سیٹ سے نائل کیا گیا ہے، یہاں سے مجھے سیاست سے نائل کر دیا جائے گا۔ اس لیے عمران خان صاحب جب جوڈیشنل کمپلیکس پہنچے اور ان کے ساتھ جتھا تھا تو پولیس نے گیٹ نہیں کھولا۔ اب پھر ان کو ظفر اقبال صاحب کو جان کے لالے پڑ گئے کہ میں کیا کروں۔ خیر جی انہوں نے کیا کیا کہ رجسٹر بھیج دیا اور کہا کہ جی عمران خان سے یہ دستخط کروا کے لے آئیں کہ وہ حاضر ہوئے ہیں اور ان کی حاضری لگ جائے۔ اب ان کی حاضری لگ گئی اور وہ
کیسے لگ گئی؟ گیٹ پر ہی لگ گئی، رجسٹر اندر سے آ گیا. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی کو گیٹ پر آپ آ کے رجسٹر دے دیں اور کہیں کہ جی آپ یہاں دستخط کر دیں کہ آپ کی حاضری لگ گئی ہے اور آپ عدالت میں پیش ہو چکے ہیں. خیر، اب جو جج ہیں ظفر اقبال، ایڈیشنل سیشن جج، یہ بات ویسے سوچنے کی ہے کہ یا تو ان کی سخت طبیعت کی وجہ سے ہائی کورٹ نے ان کو لاہور پوسٹ کر دیا ہے، یا انہوں نے خود جب حالات دیکھے ہیں کہ مجھے اپنے دفتر سے اٹھا کر جوڈیشل کمپلیکس بھیجا گیا. گو کہ جوڈیشل کمپلیکس بھی اسلام آباد کا ہی حصہ ہے، لیکن ایک معیوب سی بات ہے نا کہ آپ کا ایک دفتر ہو اور آپ کو کوئی کہے کہ اپنے دفتر سے آپ اٹھ کے تو جا کر دوسرے کے دفتر میں بیٹھ کے وہاں پہ یہ تاریخ سنیں. تو اب ان کی لاہور پوسٹنگ کر دی گئی ہے، تو لاہور پوسٹنگ پر اب کیا پتہ ہے ان کی رضامندی تھی کہ وہ خود کیس کو سننا نہیں چاہتے تھے، یا اوپر سے پریشر تھا جس کی وجہ سے ان کو لاہور پوسٹ کر دیا گیا ہے. اور اب ان کی جگہ ہمایوں دلاور اس کیس کی سماعت کریں گے. پچھلے دنوں مفتی عبدالشکور، اللہ ان کی آخرت اچھی کرے، روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے. وہ مذہبی امور کے وزیر تھے، تو ان کی جگہ جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے طلہ محمود، جو کہ ہر حکومت میں سینیٹر ہوتے ہیں، وہ شریف النفس انسان ہیں اور بہت ہی پیار کرنے والے انسان ہیں. غریبوں کا وہ بہت خیال رکھتے ہیں، بلکہ ان کی کئی ویڈیو وائرل ہیں جس میں وہ غریبوں کو راشن دے رہے ہیں، غریبوں کو وہ عیدی دے رہے ہیں. وہ ایک بہت ہی خاموش طبیعت اور نفیس انسان ہے. تو ان کو مذہبی امور کا وزیر بنایا گیا ہے، اور امید ہے کہ وہ اچھے انتظامات حج اور عمرے کے لیے کریں گے. احسان نیازی عمران خان کے بھانجے ہیں. تو پچھلے دنوں کوئی 2 دن پہلے وہ ایک لیڈیز رپورٹر کو انٹرویو دے رہے تھے، تو انٹرویو دیتے وقت وہ تھوڑے سے جذباتی ہو گئے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب دیدہ ہو گئے. ان کا کہنا تھا کہ جو باتیں انہوں نے مجھ سے پوچھی ہیں وہ مجھے بلا کر ٹیبل پہ بیٹھا کے اور پوچھ سکتے تھے، لیکن اتنا مجھے خوار کیا گیا کہ مجھے پہلے کوئٹہ لے جایا گیا، پھر کراچی لے جایا گیا، لاہور لے جایا گیا، اسلام آباد کی عدالت لے جایا گیا. تو یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مجھے تو وہ کہتا ہے سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یہ ناجائز کیا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مطیع اللہ جان اور حامد میر اکثر اداروں کے خلاف بولتے ہیں، جس پر میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ کیوں بولتے ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اداروں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بدظن تھے اور وہ گلہ کر رہے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. آخری شعر کے ساتھ اجازت چاہیں گے آپ سے. گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی. اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اور ہاں، آخری بات، آپ ضرور کمنٹس کریں، یہ آپ کا حق بنتا ہے، لیکن اخلاق کے دائرے میں. السلام علیکم.